بے نقاب قسط نمبر 29۔ ارتقاء کے بعد میں نے باتھ روم کا رخ کیا۔ منہ دھوتے ہوئے مجھے یہ اچانک احساس ہوا تھا کہ ارتقاء نے شاید اپنے جذباتی ہیجان سے مغلوب ہو کر مجھے اس طرح مخاطب کرنا شروع کر دیا تھا جیسے دو دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے درمیان موجود تکلفات کی وہ دیوار جو اس کی جانب سے کھڑی کی گئی تھی گر چکی تھی۔ ارتقاء میری واپسی پر میری طرف متوجہ ہوئی تو میں نے بستر پر بیٹھتے بات کو آگے بڑھایا۔ جی جناب، تو ہم وجے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، بلکہ آپ مجھے وجے کے بارے میں بتا رہی تھی، میں نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا تھا۔ دیگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ ایک احتیاطی تدبیر یہ بھی تھی کہ اس وقت جب کوئی غیر متعلقہ فرد کمرے میں موجود نہ ہو، یہی تصور کیا جائے کہ کمرے میں کوئی موجود ہے اور نہ تو زور سے گفتگو کی جائے اور نہ ہی بستر سے اٹھا جائے۔ ارتقاء کچھ دیر تو خالی خالی نظروں سے خلا میں دیکھتی رہی، پھر اس نے کہنا شروع کیا، یہ برسوں پرانی بات ہے، شاید آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کی۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں ایک لڑکی نیلم نے داخلہ لیا۔ نیلم خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تو نہ تھی، لیکن اس کے سانولے سلونے چہرے پر کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اسے ایک بار دیکھنے کے بعد بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب طرح کی مقناطیسیت تھی جو شاید ہر جاندار کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ یونیورسٹی میں کئی ایک نے اس مقناطیسیت کا شکار ہو کر اس کے قریب ہونا چاہا، لیکن اس نے کسی کو بھی ایک مخصوص حد سے آگے بڑھنے نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دعوے کرنے والے ان نوجوانوں کو جب یہ معلوم ہوگا کہ وہ ایک طوائف زادی ہے تو وہ اپنے تمام تر دعووں کے ساتھ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ارتقاء وجے کی ماں کی داستان یوں بیان کر رہی تھی جیسے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ خود اپنی داستان سنا رہی ہو۔ لڑکے تو دور کی بات ہے، اس نے تو ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو بھی ایک مخصوص دائرے سے آگے نہیں بڑھنے دیا، بس وہ تھی اور اس کی کتابیں تھیں۔ لڑکے اور لڑکیوں نے اسے عجیب عجیب القابات سے نوازا، لیکن وہ ان سب سے بے پرواہ اپنی دھن میں مگن تھی، کیونکہ جن مشکلات سے وہ یہاں تک پہنچی تھی اس کا دل ہی جانتا تھا۔ طوائف زادیوں کو اسکول اور مدرسے سے کیا تعلق، چہ جائے کہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس حقیقت سے واقف تھی کہ وہ خود کو گناہ کی دلدل سے صرف اس وقت تک محفوظ رکھ سکے گی جب تک اس کی ماں چنی بائی تک اس کا مقرر کردہ وظیفہ پہنچ رہا ہے۔ ارتقاء وجے کی ماں کی داستان سنانے میں اس حد تک مگن تھی کہ میں اسے ٹوکنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا، اور چاہنے کے باوجود میں اس سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اختصار سے کام لے تاکہ اس سے قابل کے کوئی شخص آئے اور وہ داستان ادھوری رہ جائے اور وہ اپنی بات مکمل کر لے۔ میٹرک تک تو وہ رو پیٹ کر آ گئی تھی، لیکن چنی بائی نے اسے آگے پڑھانے سے انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ بٹیا پڑھ چکی، اب شرافت سے اپنی ماں کی جگہ سنبھالو، جس پر تمہاری ماں سے پہلے اس کی ماں اور اس سے پہلے اس کی ماں دھندا کرتی تھی۔ نیلم کی سمجھ میں اور کچھ نہیں آیا تو اس نے ایک روکا اس شخص کے نام لکھ بھیجا جس کا نام وہ آج تک اپنے باپ کے طور پر سنتی رہی تھی۔ خط میں سے کچھ ایسے درد بھرے انداز میں فریاد کی تھی کہ موصوف خود دوڑے چلے آئے تھے، اور پھر ان کی اور چنی بائی کے درمیان یہ سودا ہو گیا کہ جب تک وہ رقم بھیجتے رہیں گے چنی بائی ان کی بیٹی سے پیشہ نہیں کروائے گی بلکہ اسے اسی علاقے سے بھی الگ رکھے گی۔ لیکن جس مہینے رقم نہیں پہنچی وہی نیلم جان کی نتھ اتروائی کا مہینہ بھی ہوگا۔ موصوف کبھی رنگے سیاد رہے ہوں گے، بلکہ شاید اس وقت بھی ہوں، لیکن یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ شوقی اسرا پر چلتے ہوئے وہ صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر لڑکی ہو گئی تو ان کی محبوبہ اس کی جگہ اسے بھی بٹھا سکتی ہے۔ ارتقاء پوری سنجیدگی سے داستان بیان کر رہی تھی، لیکن مجھے نیلم جان یا چنی بائی سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وجے کا بچپن کن حادثات کا شکار ہوا ہے، لیکن وہ بھی پوری تاریخ بیان کیے بغیر شاید سکون نہ پاتی، اس لیے بڑے اطمینان سے کہے جا رہی تھی۔ چنی بائی نے نیلم کے لیے ہر ماہ اتنی رقم کا مطالبہ کیا تھا کہ اس کے خیال میں 4-6 مہینوں سے بات آگے نہیں بڑھ سکے گی، لیکن ہوا یہ کہ ملک تقسیم ہو گیا اور اس کا سابق عاشق وزارت کے عہدے پر فائز ہو گیا، اور پہلے جتنی رقم اس سے ایک ماہ میں اپنی جاگیر و زمینوں سے وصول ہوتی تھی اب ایک دن میں حاصل ہونے لگی۔ چنی بائی نیلم کے تیور بھی دیکھ چکی تھی اور اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اقتدار میں شریک شخص اپنے وعدے کے مطابق اسے رقم بھجوا رہا ہے، ورنہ اگر وہ دوسرے ذرائع اختیار کر لیتا تب بھی چنی بائی کے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے نیلم کی نگرانی میں کوئی کمی نہیں آنے دی، لیکن یونیورسٹی سے نیلم کے رویوں کے بارے میں جو رپورٹ آتی تھی وہ اتنی اطمینان بخش ہوتی تھی کہ آہستہ آہستہ چنی بائی کی توجہ اس جانب سے کم ہوتی گئی۔ مگر اسی دوران اچانک نیلم کی زندگی میں ایک شخص داخل ہوا جو کوئی اور نہیں بلکہ اس کا استاد تھا۔ وجے کی ماں کی کہانی یہیں تک پہنچی تھی کہ فون کی گھنٹی بج گئی، جسے پہلے ارتقاء نے اور پھر میں نے ریسیو کیا۔ لائن کی دوسری جانب اسپتال کا آپریٹر تھا۔ سر، بی بی سی کے نامہ نگار مارک ٹیلی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی ہے کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن ان کا اصرار ہے کہ آپ کو جگا دیا جائے۔ میں جانتا تھا کہ مارک جیسے گھاگ رپورٹ کو یوں آسانی سے جل نہیں دیا جا سکتا، اس لیے میں نے اسے لائن تھرو کے لیے کہا۔ سکندر، فون پر مارک ٹیلی کی آواز ابھری۔ ہاں مسٹر مارک بولیں، ایسی کیا بات ہے کہ آپ نے مجھے سونے بھی نہیں دیا؟
لیکن اس نے بغیر کسی معذرت کے اپنے مطلب کی بات شروع کر دی۔ بہت ممکن ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ میں سو نہیں رہا تھا۔ سکندر، امریکی سفیر تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ مارک ریلی کی آواز فون پر ابھری اور مجھے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ اس کے لیے مارک ریلی کے ذریعے رابطہ کیا جاتا؟ وہ براہ راست اسپتال بھی آ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے مارک، میں تو… لیکن اس نے میری گفتگو کو درمیانی سے اچک لیا۔ تم سمجھے نہیں، اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ وہ تم سے اس طرح ملنا چاہتا کہ یہ ملاقات کسی اور کے علم میں نہیں آئے۔ اس نے میری بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کب اور کہاں؟ میں نے وہ سوال کیے جو مجھے کرنے چاہیے تھے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میرے گھر پر اور آج رات میں کسی وقت۔ اس کے پاس بھی جواب پہلے سے تیار تھے، شاید اس مسئلے پر ان کے درمیان بات ہوتی رہتی تھی۔ لیکن آج رات تو مراج جی دلی آ رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے امید تھی کہ مدن لال مراج جی کو ایئرپورٹ سے لے کر براہ راست میرے اسپتال پہنچے گا، اور اگر ایسا ہوا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ مراج جی کی فلائٹ 12:15 بجے دلی پہنچ رہی ہے اور اس وقت تک ہم فارغ بھی ہو سکتے ہوں گے۔ مارک ریلی کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ وہ ان معاملات کے بارے میں بھی پوری طرح آگاہ ہوتا تھا جن کا جاننا اس کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی یہی غیر متعلقہ باتیں اس کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب بن جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں نے اپنی رضامندی دیتے ہوئے کہا۔ میں 7 اور 7:30 بجے کے درمیان تمہارے پاس آ جاؤں گا، اس نے پروگرام کو کنفرم کرنے کے انداز میں کہا، اور میرے ٹھیک ہے کہنے کے ساتھ ہی رسمی جملوں کے تبادلے کے ساتھ گفتگو ختم کر دی۔ مارک ریلی کے بارے میں ہمیشہ سے شکوک و شبہات گردش کرتے رہتے تھے کہ وہ محض ایک صحافی نہیں ہے، لیکن میں نے عام طور پر ان باتوں پر کبھی کان نہیں دھرے تھے، کیونکہ میرے نزدیک یہ صرف ہوائیاں تھیں جو پیشہ ورانہ رقابت کی بنا پر لوگ اڑاتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے ہونے والی میری موجودہ گفتگو ایسی نہیں تھی کہ میں آسانی سے اسے رد کر دیتا۔ امریکی سفیر کا اس سے اس قدر قریب ہونا بڑا ہی معنی خیز تھا، اور اس سے بھی زیادہ خود اس کا یوں کھلے عام امریکی مفادات کے لیے کام کرنا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو گئے۔ ارتقا نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ تم کچھ کہہ رہی تھی، میں نے اسے دوبارہ گفتگو کرنے پر آمادہ کرنے کی غرض سے کہا۔ ضرورت سے زیادہ محتاط رہنے والی نیلم یہ نہ جانے کیسے اس شخص کی باتوں کے پھندوں میں پھنس گئی جس کی شہرت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ارتقا نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں تھی۔ وہ شخص عمر میں نیلم سے 14 سال بڑا تھا، کسی کھاتے پیتے گھرانے کا فرد بھی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی سمارٹ شخص تھا۔ لیکن ایک بات کا اعتراف پروفیسر مادھو لال شرما بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی باصلاحیت شخص تھا۔ نام کیا تھا؟ میں نے ارتقا کی گفتگو میں پہلی بار دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ اس بارے میں تمام لوگ خاموش ہیں، پروفیسر صاحب بھی اور ان کی پتنی بھی۔ ارتقا نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وجے کی والدیت کے خانے میں کس کا نام ہے؟ میں نے اپنے گزشتہ سوال سے متعلق ایک اور سوال کرتے ہوئے کہا۔ مادھو لال شرما کا۔ ارتقا نے ایک بار پھر مختصر جواب دیا، جبکہ ہر شخص جانتا ہے کہ پروفیسر صاحب ہمیشہ سے لاولد رہے ہیں۔ ارتقا کی اس بات نے صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا تھا۔ اور نیلم جان؟ میں نے وجے کی ماں کے بارے میں سوال کیا۔ وہ بیچاری باتوں کے پھندے میں ایسی پھنسی کہ اس نے اس شخص سے شادی کر لی۔ ظاہر ہے یہ شادی چنی بائی کی وجہ سے چوری چھپی ہوئی تھی، اور بقول پروفیسر صاحب کے ان کے گھر پر ہوئی تھی، اور وہ خود ان کے گواہ ہیں۔ لیکن کچھ دن نیلم سے کھیلنے کے بعد اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ بقول اس کے، نیلم نے اس سے شادی کا ڈھونگ صرف اس رچایا تھا کہ وہ سمجھ گیا تھا شادی کیے بغیر نیلم اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ ارتقا کی گفتگو کا ایک حصہ ختم ہو گیا تھا، اور وہ اس لیے کچھ دیر کے لیے رکی بھی رہی تھی، لیکن میں اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوالوں کو روک نہیں سکا۔ پھر وجے پروفیسر تک کیسے پہنچا؟ لکھنؤ، اور تمہارے شہر میں تو بہت فاصلہ ہے۔ جب نیلم کا شوہر چپکے سے ایک خط چھوڑ کر اس کی زندگی سے نکل گیا تو اس وقت وجے شکم مادر میں موجود تھا۔ نیلم کی سمجھ میں اور کچھ نہیں آیا تو وہ پروفیسر صاحب کے پاس دوڑی چلی آئی، کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھی کہ باپ اتنا باعزت ہے کہ اعلانیہ اس سے اپنے رشتے کا اظہار نہیں کر سکتا، اور ماں تک اگر یہ خبر پہنچ گئی تو صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گی۔ جس شاخ پر اس نے اپنا آشیانہ بنانا چاہا تھا وہ شاخ ہی نہیں رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر اس نے ایک بچے کو جنم دیا، لیکن اب اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ چنی بائی اپنی سونے کی چڑیا کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ گئی۔ ارتقا بولتے بولتے ایک لمحہ کو روکی، اور پھر جب دوبارہ اس کی آواز ابھری تو اس میں زمانے بھر کا درد موجود تھا۔ اور یوں 4 مہینے کی بچے سے اس ماں کو بھی جدا کر دیا گیا۔ نیلم واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن چنی بائی نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر نیلم کو واپس نہیں بھیجا گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ خودکشی بھی اس لیے نہیں کر سکی کہ چنی بائی نے اسے کہہ دیا تھا کہ ایسی صورت میں وہ پروفیسر مادھو لال اور ان کے گھر والوں سے انتقام لے گی۔ پروفیسر شرما تو اس کے باوجود بھی ہر طرح سے مقابلے کے لیے تیار تھے، لیکن خود نیلم انہیں مزید آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ پھر وہ اس وعدے کے ساتھ کہ پروفیسر صاحب اس کے بیٹے پر کبھی اس کے باپ کا نام ظاہر نہیں کریں گے، اپنی ماں کے ساتھ کوٹھے پر چلی گئی، اور آخرکار کوٹھے ہی کے راستے اسے فلم انڈسٹری میں داخلہ مل گیا، اور پھر فلموں میں اس نے
اپنی المیہ اداکاری کے وہ جوہر دکھائے کہ ہندوستان شاید اس جیسی دوسری اداکارہ اب دوبارہ کبھی پیدا نہ کر سکے۔ ارتقا کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ تمہارا مطلب کہیں؟ میں ابھی نام لینا ہی چاہ رہا تھا کہ ارتقا نے میری بات کاٹ دی۔ تم ٹھیک سمجھے ہو، سارے زمانے کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اس کی شراب نوشی، اس کی مظلومیت کے بارے میں اب تک لاتعداد مضامین چھپ چکے ہیں، لیکن کوئی بھی بات نہیں جانتا کہ اس کا اصل دکھ یہ ہے کہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والے نے اس ماں کے نام پر دھبا قرار دیتے ہوئے اس سے بات کرنا ہی نہیں، اس کی شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اور باپ کے بارے میں اس کا کیا رویہ ہے؟ میں نے وہ سوال کیا جس پر اس کے تمام رویوں کا دار و مدار تھا۔ اگر وجے کو اپنے باپ کے نام کا پہلا حرف معلوم ہو جائے تو وہ مزید تحقیق کیے بغیر اس حرف سے شروع ہونے والے ہر نام کے حامل تمام افراد کو قتل کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے باپ سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے۔ اسے کرنی بھی چاہیے۔ میں نے وجے کی حمایت کرتے ہوئے کہا، اس شخص نے ایک عورت کے اعتماد کو ہی دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اپنے بیٹے کو یوں زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ایسا ناقابل معافی جرم کیا ہے جس کی سزا موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے قانون میں جانور پر چھڑی برسانے کی تو سزا ہے، لیکن انسان کے اعتماد کو روندنے والے جذبوں کے قاتلوں کے لیے کوئی تعزیر نہیں۔ آپ میری بات نہیں سمجھے اسکندر۔ ارتقا کے لہجے میں ایک التجا تھی۔ ایسی صورت میں وجے کے حصے میں بھی صرف بربادی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ زندگی نے اسے پہلے ہی کچھ نہیں دیا، اور مزید ان راستوں پر چلتا رہا تو بہت جلد اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ تب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، آپ شاید نہیں جانتے وجے آپ کی کتنی عزت کرتا ہے۔ ارتقا کا یہ فکرہ میری حیرت میں اضافہ کر گیا تھا۔ میری عزت کس لیے؟ میں نے اپنی حیرت دور کرنے کی غرض سے کہا، اس سوال کا جواب تو میرے پاس نہیں، لیکن وہ چند افراد جن کا ذکر وجے انتہائی عزت و احترام سے کرتا ہے، ان میں آپ بھی شامل ہیں، اور اسی سے میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ تو منع نہیں کرے گا۔ ارتقا نے درخواست کرنے والے انداز میں کہا، تم مجھ سے کیا کہلوانا چاہتی ہو؟ یہ کہ اپنے باپ کو بھول جائے؟ نہیں، ارتقا نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، یہ بات تو اس نے پروفیسر صاحب کی نہیں مانی، جن کے ہر حکم کو تسلیم کرنا وہ عین عبادت گردانتا ہے۔ ارتقا نے مسئلے کو مزید الجھا دیا۔ پھر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے یہیں دلی میں روک لیں۔ اس نے میری توقعات سے بالکل مختلف فرمائش کی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب لگے ہاتھ یہ بھی بتاتی چلو کہ اس میں کیا رمز ہے۔ وجے کو ساتھ رکھنے میں ہر طرح سے میرا فائدہ تھا۔ وہ بیک وقت اچھا محافظ اور بہترین مشیر تھا، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ ارتقا ایسا کیوں کرنا چاہ رہی ہے۔ وہاں اجیت اسے کسی روز یا تو قتل کروا دے گا یا پھر پھانسی چڑھ جائے گا۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ارتقا کے بارے میں اجیت کے جذبات سے میں اچھی طرح واقف تھا، لیکن ارتقا کے لہجے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ بھی اجیت کے بارے میں وہی جذبات رکھتی ہے۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے کچھ سمجھنے اور بہت کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا۔ اجیت کا دعویٰ ہے کہ وہ وجے کا دوست ہے، اور یہی کیفیت وجے کی بھی ہے۔ تو پھر میں نے اس بار کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں دعووں کی حقیقت یہ ہے کہ اجیت محض دوستی کا دعویٰ کرنے والے وجے کو استعمال کرتا ہے، اور وجے اس کی محبت میں بے خطر آگ میں کود پڑتا ہے۔ ارتقا نے اپنی بات کی وضاحت کی، لیکن میرا خیال ہے کہ اجیت ایسا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آپ اجیت اور اجیت کے گھر والوں کو نہیں جانتے۔ یہ سچ ہے کہ اپنے گھر کے بقیہ تمام افراد سے بہتر ہے، لیکن سانپ کے گھر میں فاختہ جنم نہیں لے سکتی۔ ارتقا کے لہجے میں چھپی ہوئی نفرت نے اب واضح شکل اختیار کر لی تھی۔ لیکن اجیت تو قدیر کا بھی بہت اچھا دوست ہے۔ میرا ذہن اب بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس بات سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے وضاحت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ قدرت نے عورت کو اضافی حس دے رکھی ہے، جس کی مدد سے وہ اپنی طرف اٹھنے والی ہر نظر کو پرکھ لیتی ہے۔ ارتقا نے جھکی جھکی نظروں سے کہا۔ اب مزید کسی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ ارتقا نے اجیت کے بارے میں اپنے نظریات کا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ذکر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ وجے یہیں دلی میں ہی رک جائے، بلکہ میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھنے پر آمادہ کر لوں گا۔ میں نے اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو میں ہی نہیں، پروفیسر صاحب بھی آپ کی زندگی بھر احسان مند رہیں گے۔ ارتقا نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔